حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا. ہم نے سوچا جبکہ عرب کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے، حضور نے سب کو چھوڑ کر اپنی اہلیہ اپنی زوجہ کو کیوں سنایا؟ سب سے پہلے ان کو قرآن کیوں سنایا؟ تو جواب ملا، علماء نے کہا، صوفیوں نے کہا، اس لیے سنایا کہ علم سب سے زیادہ ضرورت ایک ماں کو ہے، کیونکہ جب ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو بچہ اپنی ماں کے گود میں لیٹ کر علم والا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تربیت والا ہو جاتا ہے، اخلاق والا ہو جاتا ہے، مینارہ نور بن جاتا ہے، علم کا شاہکار ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے عورت کو سب سے پہلے علم عطا کیا، سب سے پہلے عورت کو علم عطا کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ علم کی شمع تھے، حضرت ابو بکر علم کا مینار تھے، حضرت عمر علم کا محراب تھے، حضرت علی علم کا منبر تھے. خدا کی قسم کان کھول کر سن لو میری ماں، انہی جلیل القدر علم والی ہستیوں میں سب سے زیادہ علم والی ذات کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. حتیٰ کہ احادیث کی سیر کرو تو پتا چلے جلیل القدر صحابہ در عائشہ پہ آتے، اپنے سوال پیش کرتے، اور حضرت عائشہ ان صحابہ کے سوالوں کا جواب اپنے دور کی سب سے بڑی فقیہ، سب سے بڑی مفتیہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، سب سے بڑی کاملہ حضرت عائشہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی اہمیت کو سمجھو. علم کے بغیر ہم ویسے ہی ہیں جیسے کیچڑ پانی میں پڑا ہوا ہے. کیچڑ کی کیا اوقات ہے؟ وہ پانی میں اس کے اندر ہے، آپ ملائے تو ماشاءاللہ ایک بکیٹ پانی نکل جاتا گڑھے میں سے، مگر وہ پانی نہ پینے کے لائق ہے، نہ وہ پانی وضو کے لائق ہے، نہ وہ پانی غسل کے لائق ہے، نہ وہ پانی برتن دھونے کے لائق ہے، نہ وہ پانی کپڑے دھونے کے لائق ہے. اسی طرح انسان سے بھی جب علم نکال لیا جاتا تو وہ انسان کسی بھی لائق نہیں رہتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید سن لو اے نوجوانوں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں یتیم دو قسم کے. کتنے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. دو قسم کے یتیم، دو قسم کے. ایک یتیم وہ ہے جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، وہ بچہ یتیم ہے. بالغ نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہے. رسول اللہ فرماتے دوسرا یتیم وہ ہے جو بچہ بالغ بھی ہو جائے، جوان ہو جائے اور باپ زندہ ہو پھر بھی وہ یتیم ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بچہ جوان بھی ہو گیا باپ بھی زندہ ہے پھر وہ یتیم کیوں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اس بچے کے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے، کیونکہ اس باپ نے اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا. کیا فرما رہے رسول اللہ ہمارے بارے میں؟ کیا فرما رہے؟ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دینے والا باپ زندہ ہونے کے بعد بھی مرنے کے برابر ہے، مردہ ہے. وہ بچہ یتیم ہے فرما رہے رسول اللہ جس کو علم دین نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر. آج ہماری کیا حالت ہو گئی مسلمانوں، تھوڑا غور کرو. عشاء کی نماز پڑھنے پہلے آ رہے کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے کوئی بھی نہیں. جب آئے عشاء کی نماز پڑھے، کتنے لوگ پڑھے؟ پورے گاؤں کے اندر 40 آدمی عشاء پڑھے. چلو ماشاءاللہ سب کچھ چھوڑو، 40 تو پڑھے، اللہ کا شکر ہے. دروازے کے پاس کھڑے 40 نکل رہے عشاء پڑھ کے، پکڑ کے پوچھے بیٹا آپ عشاء کی نماز پڑھے نا؟ جی ہاں پڑھا. نماز وتر پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا. کیا پڑھے بیٹے؟ دعائے قنوت ذرا سناؤ. یاد نہیں. دعائے قنوت یاد نہیں ہے. باپ کا جنازہ ہو گیا، بیٹا رو رہا میرا باپ مر گیا، میرا باپ مر گیا، باپ مر گیا، رو رہا. اللہ اکبر. روتے روتے پڑھ رہا. اللہ. امام پڑھا دیا، انہیں پڑھ لیا. باپ کا جنازہ ہو گیا،
بولے جنازے کو روکو، اٹھاؤ مت، ٹھہرو. بیٹا جنازہ پڑھا. بیٹے ذرا بول باپ کی میت کے لیے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے کھلا پلا کے بڑا کرا، جس نے تیرے لیے اپنی جوانی پوری لگا دی، جس نے بڈھا ہو گیا تیرے کو پورا سنبھال کے اپنا زندگی پوری خراب کر کے برباد کر کے مر گیا، اب بتا تو اپنے باپ کے جنازے پہ کیا دعا پڑھا؟ جنازے کی دعا یاد نہیں، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. جنازے کی دعا کتنی 10 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے، 8 ایکڑ پہ لکھی ہوئی ہے، 8 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے، 4 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے. جنازے کی دعا خالی ایک لائن کی. جو قوم 25 سال ہو گئے پیدا ہو کے ایک لائن کی دعا یاد نہیں کر سکی، وہ قوم کو اب جنت میں جگہ کیسے ملیں گی میرے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قوم کو کامیابی کیسے ملیں گی؟ وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب و عتاب سے کیسے بچائے گا؟ جو قوم کے نوجوان 30 سال کا ہو گیا مگر 30 سال میں اس نے ایک لائن کی دعا یاد نہیں کر سکا. 40 سال کا ہو گیا، 40 سال میں اپنے باپ کی میت پہ پڑھنے کے لیے دعا یاد نہیں کر سکا. ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی عطا کرے گا؟ کہاں سے یہ قوم ترقی کرے گی؟ کہاں سے یہ قوم جنت میں جائے گی؟ میرے پیارو تھوڑا سوچو میرے بڑے بھائی، اللہ کا واسطہ آپ کو فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی دنیا کی. یہ کیا جی رہے جی ہم لوگ؟ ہم آپ کو پہلے گورنمنٹ جاب دینے تیار ہے نہیں. ہم بولے نو پرابلم، نہیں دیتے تو مت دیو. ہم ان کو پوچھے مگر اتنا تو بتاؤ کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے پوچھے مولانا ہے کہاں قابل، ذرا لے کے تو آؤ. ہے کہاں قابل، لے کے آؤ صاحب. آپ کے گیرڈی کے اندر میں اب آتے میں جو ہے ایک جگہ ہمارے بھائی لوگ روکے تھے، تو وہاں پر ہمارے مولانا کو لینے روکے، شاعر صاحب کو. تو وہاں بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے کالجز کے بینرز. اس کے اندر جو ہے IIT کے اسٹوڈنٹس کے فوٹوز، اس کے اندر جو انجینئرنگ جو بچے کی ان کے فوٹوز، MBBS جو کی کالجز والے اپنے کالجز کی پبلسٹی کرے، ہمارے پاس اتنے بچے انجینئرنگ کرے، اتنے بچے اس سال MBBS کرے، اتنے بچے IIT کرے، اتنے بچے IAS کورس کر رہے ہیں. ایسا فوٹوਆਂ لگا. میں بیٹھ کے وہ مولانا آ رہے انتظار کر لیتے ہیں، بورڈ پہ دیکھا اس میں مسلمانہ کتنے 100 فوٹو لگے ہوئے، 100 فوٹو نوجوانوں کے. مسلمانہ کتنے ہیں؟ دیکھا ایک بھی نہیں ہے. خون کی آنسو رونے کا وقت ہے یہ امت کا. ایک نہ انجینئرنگ میں ایک بچے کا نام لکھا ہوا ہے مسلمان کا، نہ ڈاکٹروں کی جو ہے بورڈ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، نہ IIT کرنے والوں کے اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، نہ تو جو ہے کوئی اور کورسز کرنے والے IAS کے کورسز میں ہے ہی نہیں بھئی ہمارا نام. ہمارا کام کیا سمجھے ہم لوگ؟ علم ہمارا مشغلہ نہیں بنے. پمچراں جوڑنا، آٹواں چلانا، ہوٹلوں میں پوچھا مارنا. ابھی میں ایک نوجوان آیا، میرے پیراں دبایا، ہاتھ دبایا، بولا زبردست خدمت کر رہا، اللہ اس کو سرفراز کر. کیا کرتے بیٹے آپ؟ بولے شیف ہوں میں، شیف. لوگ باورچی بننے پیدا ہوئے ہولے. تمہارے لیے تو اللہ جنت میں نعمتیں بنا کے رکھا ہوا ہے، تم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مستری بننے پیدا ہوئی یہ قوم، آٹو چلانے پیدا ہوئی یہ قوم، رحمت للعالمین کی قوم، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. جب خود کو جہالت کا یہ عالم ہے، نہ اللہ کے بارے میں معلوم، نہ رسول کے بارے میں معلوم، نہ دین کے بارے میں معلوم، نہ قرآن کے بارے میں معلوم، نہ حدیث کے بارے میں معلوم. حد تو یہ ہے ظالموں کو اپنی حقیقت نہیں معلوم. تو ایسی قوم جا کے کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی؟ یہ قوم کیا لوگوں کو برائی سے روکے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عتیق ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہر اعتبار سے یہ قوم پوری مردہ ہو گئی، مردہ ہو گئی. خالی یہ قوم کی پہچان بن گئی کیا؟ منہ میں گٹکا ہونا، زردے ہونا، سگریٹ ہونا. ہمارے حیدرآباد میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، منہ میں بندوق، سینہ صندوق. صندوق بولے تو پیٹھی جس کے اندر کپڑے اپڑے رکھتے تھے، اس کو بولتے ہمیشہ خالی رہتا، پک 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 بجتے رہتا. زردے کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، چلتے چلتے مر جا رہے ہیں مسلمان.
کتا پیچھے پڑا تو مر جاتی ہے قوم. بھاگتے 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 آپ بول کے گریا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا. کتا پیچھے پڑا, اس کے ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کیونکہ اس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے بھاگنے کی. ایک بکیٹ ہاتھ میں دے دیے تو انہیں لے کے 2 فلور اوپر نہیں چڑھ سکتا. گٹکے کھا کھا, زردے کھا 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 کے پورے اندر کے پورے پارٹس اس کے ڈھیلے ہو گئے پورے. دل ہے کمزور ہے, گردے ہے کمزور ہے, پتا ہے کمزور ہے, جگر ہے کمزور ہے, ساری چیزیں کمزور ہو گئی مسلمان. کیمیکل کھا رہے ہو مسلمانوں, شرم کرو. یہ تم جو کھا رہے ہو زردے, یہ گٹکے, یہ سگریٹا, 1400 سال کی تاریخ میں کسی مسلمان نے نہیں کھایا یہ چیزیں, تم کیا کھا کے بیٹھے. کتنی بری بات ہے. کیا جا رہی ہے قوم, کیا کر رہی ہے قوم. اتنی مائیں اور بہنیں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اولاد کی تربیت نہیں, بچوں کو نماز سے استغفر اللہ, اللہ معاف کرے. آج تم جلسے میں آئے ہو, میں یہ کہنے میں خدا کی قسم ہے ایک لفظ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, اس میں سے کئی لوگ ابھی بھی بغیر طہارت کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھے. کیا حالت ہو گئی میرے بھائی. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی شخص بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت میں ایک قدم چلتا ہے, ایک قدم, یہ 2 قدموں کے بیچ میں, 2 پیروں کے بیچ میں جتنی زمین اور اس کے کنکر آتے ہیں, وہ ساری زمین, اس کے اوپر رہنے والی وہ ریت اور وہ کنکر اس قدم رکھنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں, بد دعا. ناپاک زمین پہ چلنے والوں کی عمریں چھوٹی ہو جاتی ہیں, اللہ جلدی موت دے دیتا, جلدی مر جاتے وہ لوگ ناپاک چلنے والے. پھر آپ پوچھیں گے حضرت انہیں بھی ناپاک چل رہا نا, انہیں کئی کنے مر رہا, کئی کنے مر رہا, سن لو, وہ بھی آتا ذہن میں خیال, سن لو, انہیں اس لیے نہیں مر رہا کیونکہ اللہ اس کے لیے دنیا کو جنت بنایا. بے شک. دنیا میں مومن کے لیے مقامات الگ ہے, کافر کے لیے مقامات الگ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, الدنیا سجن المومن ہے. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے وہ ناپاک پھرے بھی تو جیے گا, حرام کھایا بھی تو جیے گا, وہ کچھ بھی کرو گے تو اس کی جتنی عمر ہے وہ ضرور پائے گا. لیکن ناپاک اگر مومن پھرتا ہے, زمین بد دعا کرتی ہے, اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. میرے پیارے بھائیو, اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو پہچانو مسلمانوں, تم کون ہو. ایک بار مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا, آ کے بولا ہے مولانا تم تو دن بھر اللہ 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 کرتے ہو, اللہ بھی تم پہ کوئی فضل کرتا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا اس سے بڑا فضل اور کیا ہے, اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بولے ہم بعد میں ذکر کر رہے ہیں, ہم کو اللہ اشرف المخلوقات پہلے بنایا. یہ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے سنو, ہم فرشتوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ بولو, بولو جی سبحان اللہ بولو. ہم ہیں یہ گرڈی میں بیٹھنے والے فرشتوں سے افضل, جنات سے افضل, سارے مخلوقات سے افضل. اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی وہ ساری مخلوقات کا مرتبہ کم ہے, انسان کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. مولانا روم نے کہا اس سے بڑا مرتبہ اور کیا چاہیے, میرے رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. تو پھر وہ یہودی بڑے تعجب میں پڑھ کے پوچھا ہے مولانا روم کیا اللہ چاہا تو یہ مرتبہ چھین بھی لیتا؟ تو مولانا نے کہا ہاں ہاں اللہ چاہا تو یہ مرتبہ چھین بھی لیتا. بولے کب چھینتا؟ یہ مسلمانوں سے یہ مقام و مرتبہ کب چھینتا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دے کے بات سمجھائی. دیکھو اللہ جب یہ مقام چھین لیتا تو ہم کو اشرف المخلوقات کے درجے سے نکال کر کتے سے بدتر بنا دیتا. کس سے بدتر؟ زور سے بولو. کتے سے. کتا بولے تو پہچانتے نا, ہے نہیں گرڈی میں, ہاں نہیں کیا ہے کہ گھر گھر کے دیکھ رہے تو میرے کو ڈر ہوگا یا کتے نہیں ہے کیا بولتے ہے نا. کتے اشرف المخلوقات سے نکال کے کتے سے بدتر بنا دیتا. وہ یہودی بڑا پریشان ہوگا, بولے اے مولانا
ایسا کیا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی یہ شرف و سعادت چھین لیتا اور اس کو کتے سے بدتر بنا دیتا؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا سنو سنو، جب بندہ شراب پیتا، شراب کیا پیتا؟ زور سے بولو، شراب۔ کون کون نہیں پیتے ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ اللہ کا شکر ہے، چھوڑ دو، نہیں شریف لوگاں زیادہ ہی چھے، چھوڑ دو، مسئلے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے کب نکالتا؟ مولانا روم کہتے ہیں انسان جب شراب پیتا، شراب کھانے سے واپس اپنے گھر کو جاتا تو راستے میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر گر جاتا، اور جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر زمین پر گر جاتا، اس کے قریب میں کتا بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک چھوٹا کنکر لو، وہ کتا جو رات کے اندھیرے میں سو رہا اس کو مارو، بتاؤ انہیں اٹھ کے بھاگتا نہیں بھاگتا؟ بولو جی، بھاگتا نہیں؟ بولو نا یار، نہیں میں پوچھ لے رہا ہوں، تم لوگ آپ بولیں گے غلط مثال دے کے گئے مولانا۔ کتے کو پتھر لے کے مارو کتا اٹھ کے بھاگ جاتا، اتنا چھوٹا پتھر لے کے مارو کتا بھاگ جاتا۔ مولانا روم پلٹ کے پوچھتے ہیں وہی پتھر لے کے وہ شرابی کو مارو اٹھتا، اور تھوڑا بڑا لے کے مارے تو اٹھتا؟ مولانا روم دے رہے مثال یہ، گنیٹ لے کے ڈالو اٹھتا؟ بولو جی، نہیں اٹھتا۔ مولانا روم پوچھے اب بتائے یہودی، وہ کتا بہتر ہے یا شرابی بہتر ہے؟ بولے کتا بہتر ہے، اپنی جان بچانے کی تو صلاحیت رکھا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں کتا اپنی جان بچا سکتا ہے، مگر ایک شرابی اپنی جان نہیں بچا سکتا، اس پہ گنیٹ ڈال دو تو اس کو ہوش نہیں ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں جب تک بندہ اللہ کے دین کی طرف، اس کے احکام شریعت کی طرف مائل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات میں سے رہتا ہے، مگر جب خدا کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ بندہ کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ خدا رائے مسلمانوں، آج عتیق ملت کے عرس میں آئے ہو، اپنا محاسبہ کرو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا محاسبہ کرو ہم کون سی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں یا جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اخلاق کا محاسبہ کرو، اپنے کردار کا محاسبہ کرو۔ مسلمانوں، یہ جہالت تمہارے لیے تمہاری زندگی کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ تمہیں آج آنا ہوگا، علم کی طرف آنا ہوگا، تمہیں اخلاق کی طرف آنا ہوگا، تمہیں کردار کی طرف آنا ہوگا۔ ارے تم کو معلوم ہونا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے ام المومنین، ذرا یہ تو بتاؤ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا اے جابر، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضرت جابر نے کہا اے ام المومنین، میں نے بار بار قرآن پڑھا ہے۔ تو کہا جابر سن لو، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عتیق ملت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ ایک کڑوی بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں، مجھے معاف کرنا اگر دل کو تکلیف ہوئی، کیا کریں گے، ہمارا دل جل رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ بات عرض کرنا پڑ رہا ہے۔ آج قوم تو قوم، علم والوں کی اخلاق بھی اتنے بدترین ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر ایک عالم دوسرے عالم کو گالی دے رہا ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کا مردہ نکال رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھ دے رہا، ایک مولوی دوسرے مولوی کی خبر کھودنے کو لگا ہوا ہے۔ ہم حتیٰ کہ اپنے ایک بھائی کے لیے ہم جو ہے اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے دل میں کشادگی نہیں ہے۔ ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد کے امام سے نفرت کرتا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف تقریر کرتا ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کے خلاف فتوی بازی کرتا ہے۔ قوم تو قوم ہے،
علم والوں کا یہ حال ہے، مگر آپ پلٹ کے کافروں کو دیکھو، کافروں کو دیکھو۔ مودی صاحب کیا کرے معلوم؟ راہل گاندھی کے اوپر ای ڈی بٹھوا دیے، سونیا گاندھی کے اوپر ای ڈی بٹھوا دیے، لکھ جا کے ان لوگوں کو زبردست طریقے سے پوچھ تاچھ کرتے رہے، اپوزیشن لیڈروں کی پوری واٹ لگا کے چھوڑ دیے، مگر اس کے باوجود بھی آپ راہل گاندھی کی تقریر سنیے، کیونکہ ہمارے نظر الحسن صاحب سیاسی آدمی ہے، سیاسی آدمی کی دعوت پہ آیا اس لیے بول رہا ہوں، اس کے باوجود بھی راہل گاندھی کیا بول رہا؟ مودی جی بول رہا، جی جیسے ہم پاس صاحب قبلہ ریسپیکٹڈ لفظ ہے، یہ غیروں کے پاس جی ویسا ریسپیکٹڈ لفظ ہے۔ اتنے اختلافات، اتنے ٹینشنوں کے بعد، اتنے جو ہے مسائل کے بعد بھی ان کے اخلاق میں فرق نہیں آ رہا، اور ہمارا یہ حال ہے۔